عموماً میڈیکل تشخیص کا معاملہ بڑا سیدھا ہوتا ہے. میرا مطلب ہے ہڈی ٹوٹی ہے تو ایکس رے میں ایک واضح لکیر نظر آ جائے گی، ایک بالکل صاف اور شفاف تصویر. بالکل ایک سیدھا سا ہاں یا نہ. وہاں کوئی خاص ابہام نہیں ہوتا. لیکن جب ہم جغرافیائی سیاست یا بین الاقوامی تعلقات کی بات کرتے ہیں تو یہ ایکس رے مشین جیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. 100% درست. وہاں منظرنامہ انتہائی دھندلا ہوتا ہے اور صورتحال کافی پیچیدہ ہوتی ہے. صحیح. اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہم ایک ایسی تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جس کا عنوان ہے پلوامہ حملہ اور پاک بھارت بحران. یہ ایک بہت اہم تحریر ہے اور اس واقعے نے خطے کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا تھا. بالکل. اور اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ چونکہ اس تحریر میں دو پڑوسی ممالک یعنی پاکستان اور بھارت کے متضاد سیاسی بیانیے شامل ہیں، اس لیے ہمارا مقصد کسی فریق کی حمایت یا مخالفت ہرگز نہیں ہے. یہ ایک بہت ضروری بات ہے. ہمارا کام صرف اصل تحریر میں موجود حقائق اور ان بیانوں کو غیر جانبدارانہ طور پر سامنے لانا ہے. جی بالکل. تو ٹھیک ہے، آئیے اس کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک دن کا ایک واقعہ پورے خطے کی سیکیورٹی پالیسیوں اور بین الاقوامی تعلقات کو بدل کر رکھ دیتا ہے. یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سیاست ایک بہت سست رفتار عمل ہے، لیکن کچھ فلیش پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو دہائیوں کے جمود کو توڑ دیتے ہیں. جیسے کوئی ایک ڈومینو گرے اور پھر سب کچھ گرتا چلا جائے. بالکل، ڈومینو ایفیکٹ. پلوامہ کا سانحہ اس کی ایک بہترین مثال ہے. تو اگر ہم سانحے کی تفصیلات اور ٹائم لائن کی طرف بڑھیں تاکہ سمجھا جا سکے کہ اس بحران کی بنیاد کیا تھی. یہ 14 فروری 2019 کی بات ہے. جی. جموں و کشمیر کا ضلع پلوامہ، جہاں بھارت کی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کا قافلہ گزر رہا تھا، جسے CRPF بھی کہتے ہیں، اور پھر ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ایک گاڑی قافلے کی ایک بس سے ٹکرا دی، اور اس کے نتیجے میں 40 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے. یہ ایک بہت بڑا جانی نقصان تھا. بہت بڑا. اور ایک عسکریت پسند گروپ جیش محمد، اس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. جی. اور یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطے میں دہائیوں کے دوران بھارتی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے مہلک ترین حملوں میں سے ایک تھا. مہلک ترین؟ یعنی اس حملے کی نوعیت نے ہی ساری صورتحال کو اتنا سنگین بنا دیا. بالکل. جب گاڑی کے ذریعے ایسا خودکش دھماکہ ہو تو یہ صرف جانی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ریاست کے احساس تحفظ پر ایک گہرا وار ہوتا ہے. سمجھتی ہوں. ایک ایسا مقامی نقصان جس نے فوراً ایک بین الاقوامی اور سفارتی بحران کی شکل اختیار کر لی. جی، کیونکہ اتنے بڑے واقعے کے بعد خاموشی کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. صحیح. اور پھر ہم دیکھتے ہیں الزامات، تردید اور سفارتی تعطل کا ایک نیا سلسلہ. بھارت نے فوری طور پر انتہائی سخت موقف اپنایا. بالکل. بھارت کا موقف یہ تھا کہ پاکستان میں موجود عناصر نے حملہ آوروں کی حمایت کی ہے یا انہیں پناہ دی ہے. لیکن دوسری جانب سے بھی رد عمل اتنا ہی فوری تھا. پاکستان نے واقعے میں کسی بھی قسم کے براہ راست ملوث ہونے کی سختی سے تردید کر دی. جی، تردید بھی کی اور ساتھ ہی ایک آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا. یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. ایک طرف سخت الزام اور دوسری طرف مکمل تردید اور شواہد کا مطالبہ. بالکل. اور ان متضاد بیانیوں نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں شدید اضافہ کر دیا. یعنی سفارتی حل نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو جب دو ممالک کے درمیان براہ راست رابطے کے بجائے صرف الزامات اور تردید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سفارتکاری رک جاتی ہے. سفارتی خلا پیدا ہو جاتا ہے. جی. اور بین الاقوامی سیاست میں جب سفارتی تعطل آتا ہے تو صورتحال تیزی سے بگڑنے لگتی ہے. اور ایسا ہی ہوا. سفارتی ناکامی کے بعد بات چیت کی جگہ فوجی کارروائی نے لے لی. ہم نے دیکھا کہ بھارت نے رد عمل کے طور پر بالاکوٹ میں فضائی حملے کر دیے جنہیں ایئر سٹرائکس کہا گیا. اور اس کارروائی نے صورتحال کو ایک انتہائی خطرناک موڑ دے دیا.
خطرناک موڑ، بالکل. لیکن میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ایٹمی طاقتوں کے درمیان روایتی فوجی کارروائی جیسے یہ ایئر سٹرائکس خطے کے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے تبدیل نہیں کر دیتی؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. سورس مٹیریل میں جس طرح ایٹمی ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے. کیونکہ یہ کوئی عام ممالک نہیں ہے. بالکل. جب دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان فوجی کشیدگی اس حد تک بڑھ جائے تو یہ صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں رہتا. صحیح، یہ تو ایک عالمی سیکیورٹی کا معاملہ بن جاتا ہے. 100%. ایک معمولی سی غلط فہمی یا مس کیلکولیشن پورے خطے کو ایک تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے. یہ واقعی بہت خوفناک ہے. تو ان سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پلوامہ حملے کے دور رس نتائج مرتب ہوئے. اس نے خطے کے استحکام کو شدید نقصان پہنچایا. اور صرف استحکام ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تعلقات اور جنوبی ایشیا میں انسداد دہشت گردی کی پالیسیوں پر بھی گہرا اثر ڈالا. بالکل. اس نے دنیا کو دکھایا کہ کیسے ایک واقعہ پوری پالیسی کو نئے سرے سے تشکیل دینے پر مجبور کر سکتا ہے. صحیح. یہ گفتگو حالات حاضرہ اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ تحریر واضح کرتی ہے کہ کس طرح ایک مقام پر ہونے والا واقعہ پوری دنیا کی جیو پولیٹیکل بساط کو متاثر کرتا ہے. یہ جدید جغرافیائی سیاست کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین کیس اسٹڈی ہے. بالکل. اور آج کی یہ گفتگو حقائق کو اسی غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی ایک کوشش تھی. اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس تجزیے نے واقعی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہوگا. جی یقیناً. لیکن جانے سے پہلے ایک ایسی سوچ چھوڑے جا رہی ہوں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. اگر ایک مقامی واقعہ فوری طور پر دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان فضائی حملوں کا باعث بن سکتا ہے اور بین الاقوامی پالیسیوں کا رخ موڑ سکتا ہے، تو وہ عالمی سفارتی ڈھانچہ دراصل کتنا کمزور ہے جو ایسے علاقائی تنازعات کو عالمی جنگ میں بدلنے سے روکتا ہے.